یہ معزز سامعین ہون جناب دے سامنے مبلغ اسلام شہنشاہ خطابت ساڈے قبلہ و کعبہ معزز مہمان جناب علامہ ساجد علی تقوی آپ دمشق او خطاب کرنے پائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان ارضه لا ريب صلوات۔ والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے القاب کی تلاوت عبادتاً اور عادتاً کر رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ کی اگر شرح کر دی جائے سمندر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر گناہ کی انتہا کو چلا جائے اس کا ضمیر بھی ملامت کرے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے توبہ کرنے کے لیے، تو معصوم نے آپ کو ایک نسخہ دیا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر تو ہماری ذات پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود پڑے گا، تیرے گناہ اس طرح گر جائیں گے جیسے عمارت گر جاتی ہے۔ اور معصوم یہ بھی فرماتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ دو قسم کے شیطان ہیں، کچھ شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرتا ہے، جو جنوں سے شیطان آتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یا پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جب تو ہماری ذات پہ درود پڑھتا ہے، جو انسان شیطانی ذہن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ابھی میں جناب سیدہ کے القاب کی تلاوت شروع کر رہا ہوں، آپ نے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھتے رہنا ہے۔ تو جب یہ ہمارا عمل اختتام کو پہنچے گا، ممکن ہے کہ ہم سب ایسے ہو جائیں جیسے بطن مادر سے پیدا ہوئے تھے۔ کیونکہ درود ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے گناہوں کو ختم کرے گا۔ تو میں اب تلاوت کر رہا ہوں، اور یہ بھی معصوم کا فرمانا ہے کہ جب آپ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں نا، بلند آواز سے، تو جو نفاق ہوتا ہے تو آپ کے درمیان وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب میں تلاوت شروع کر رہا ہوں، آپ اپنے اپنے گناہ جھڑائیں گے، میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ درود پڑھیں گے لیکن بلند آواز سے، جیسے جیسے نیت سے پڑھیں گے ایسے گناہ۔ اللتی ہی ام السبتین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَالسِّتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَةُ الْحَوْرَى وَالْحُرَّةُ الْبَيْضَاء وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاء وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَدَّثَةُ وَالْمُبَارَكَةُ۔ یہ تو ابھی میں نے آقا زادی کے القاب کی تلاوت کی ہے، اب میں نے شہزادی کے اسم پاک کی تلاوت کرنی ہے۔
جس کا معنی ہے فاطم اولیائی من غضبی. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہ یہی وہ نبی کی شہزادی ہے جو میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچا لیتی ہے. فاطم احدائی من رحمتی، یہی وہ نبی کی شہزادی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹاتی ہے. تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، تو ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں احتراماً اکراماً کھڑے ہوں گے، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے. یہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ درود جتنے زیادہ پڑھ کے آگے ملیں گے ان کے اتنے گناہ بھی جھڑ جائیں گے. ایک ادھر والے بھی کوشش کریں گے خوبصورت سا گلدستہ ہو جائے، پھر عبادت شکریہ والو فاطمہ. وعلى أمها وعلى أبيها وعلى بهلها وعلى بنيها وعلى بنتها عليهم السلام صلوات. وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فاطمة الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی بنت زہرا ثانی زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. اللہم لعن من آذى فاطمة الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا. تو یہ جو ابھی ہم نے ورد کیا ہے اس کا کنسیپٹ قرآن سے پیش کرتا ہوں. عقیدہ وہ ہے جس کی قرآن تصدیق کرے، معصوم شرع کرے. تو یہی کنسیپٹ ابھی جو ہم نے مل کے ایک ورد کیا ہے قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں. جب تک کسی چیز کی قیمت کا نہ پتہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. تمہیں اس تبرے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. توجہ ہے، میں نے شعر نہیں پڑھنا، یہ میرا کو خطابت کا جملہ نہیں، قرآن اور احادیث. تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب، یہ یہودی، یہ مسیحی، یہ عیسائی، نصرانی، اہل الکتاب اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے علاقے میں کہتے ہیں ہم مومن ہیں مومن ہیں. ان کو ذرا بلاؤ. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا پھر کہتے ہیں مومن ہیں. توجہ ہے، نبیوں کے قتل کرنے کے بعد بھی آدمی کہے میں بلاؤ ان کو. تو نبی علیہ السلام نے بلایا، کہا آپ کہتے ہیں مومن ہیں تو مومن ہیں تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، جو ہمارے نبی سے ہم جو ہے نا نوح سے پہلے جو ہے نا نبی نے کہا کہ جو پہلے انبیاء آئے ہیں تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا ہے. فلسفہ قرآنی ہے، فلسفہ قرآنی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو قتل نہیں کیا ہے. تو نبی کہتے ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے تم قاتل ہو. کہا جی ہم کیسے قاتل ہیں؟ تو نبی نے اس کی شرح فرمائی. نبی نے فرمایا چونکہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو. یہ فلسفہ ہے تبرے کا. اگر آل محمد کے دشمنوں سے تو اگر نفرت نہیں کرے گا تو تیرا شمار قاتلان امام حسین سے ہو جائے گا. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صلوات۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 20 لے کر احلل مقامہ کی جوار میں اس کی شرح معصوم کے کلام سے شروع کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے روحانی ہستی تھی اور میں نے انہیں بچپن میں دیکھا ہے، اور اسی دن سے جو اس وقت میں ممبر پہ آ رہا ہوں، دو آدمی میرے جو ہیں اس خطابت کے غائبانہ جو ہے نا، جو سمجھے کہ روحانی میرے جو استاد ہیں۔ ایک یہ مرحوم ہے جس کی جوار میں ہم سب بیٹھے ہیں، غلام حیدر کلو احلل مقامہ، اور دوسرا محمد بشیر فاتح ٹیکسرا۔ ان کو میں اپنا استاد اگر کہوں تو مجھے کوئی اس میں میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو بتوجہ فرمائی، یہ سب ثواب جو ہے اس بزرگ اس احلل مقام کے روح کو جائے گا جنہوں نے یہ ابتدا کی ہے۔ آج میں ایک میسیج لے کر آیا ہوں جو میں 2 مہینے سے پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں، اور یہ میسیج جب میں شہزادی کے حضور میں جاتا ہوں، 30 سال ہو گیا مجھے رہتے ہوں، اب بھی 26 تاریخ کو جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، وہاں آتا ہوں شہزادی کی تصدیق سے، منظوری سے، پھر آ کر جیسے جیسے موقع ملتا ہے ان کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ توجہ ہے، میں آپ کو اپنا سلوک بتا دوں، کچھ لوگ جانتے ہیں نہ میں کوئی شاعر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ مقرر، کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضور میری ڈیوٹی جو ہے، جس کا میں 30 سال سے رزق کھا رہا ہوں، ثانیہ زہرا کا، انہوں نے میری ڈیوٹی ہے کہ تو نے صرف ہماری چٹھیاں پڑھ کے سنانا ہے اور تو نے کام کوئی نہیں کرنا۔ تو آج ایک چٹھی لایا ہوں، ایک ولایت کی چٹھی لایا ہوں، ایسی چٹھی کہ جس کو یہ ولایت کا ٹیکہ جس کے بدن میں داخل ہو گیا، اس پہ ڈینگی کا اثر نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائے، ارشاد اور ہے، چونکہ وقت میں ویسے نہ باتیں چلی جائیں، شاعر بات پیغام بھی دینا، اور میں دائیں بائیں بالکل سٹریٹ جا رہا ہوں، کوئی آگے پیچھے نہیں جاؤں گا تاکہ وقت نہ ایسے۔ تو یہ ویسے اس جو بھی آج میں عنوان لی اس پہ تو 10 اشرے پڑھے تام بھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ۔ قرآن میں اللہ یہ لام قسمیہ ہے کہ اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ ابلیس کا ظن، گمان سچا ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت فَاتَّبَعُوهُ، ابلیس کی، شیطان کی سب اتباع کر لیں گے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، سب اتباع کر لیں گے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں لفظ مومنین ہے، مومنین کے جو فرقے ہوں گے نا، ان میں سے ایک شیطان کی اتباع نہیں کرے گا، باقی مومن بھی کر جائیں گے۔ قرآن میں لفظ من المسلمین نہیں ہے، من المومنین ہے، کہ مومنین بھی شیطان کے چنگل میں چلے جائیں گے۔ اب حدیث سن لیں، حدیث کتاب کا نام ہے عمالی شیخ توسی علیہ الرحمہ، صفحہ 771 ہے، مجلس 18 ہے۔ توجہ ہے، کیونکہ میں نے تو چٹھی پڑھ دیا ہے نا، اس لیے میں اپنی طرف سے میرا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک لفظ میری طرف سے نہیں ہوگا، سب کلام معصوم یا کلام الہی ہوگا۔ توجہ ہے، مولا علیہ السلام کے پاس، مولا علی علیہ السلام کے پاس کچھ ادیان کے لوگ بیٹھے تھے، مختلف دینوں کے۔ تو مولا نے ایک یہودی سے پوچھا تمہارے کتنے فرقے ہیں؟ وہ کہتا ہے قضا و قضا۔ مولا کہتا ہے تو جھوٹا ہے، تمہارے 71 فرقے ہیں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ماں سوائے ایک فرقے کے۔ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ جو یوشع بن نون وصی محمد کی اتباع کرے گا، وصی موسیٰ کی اتباع کرے گا۔ یوشع بن نون
وسیع موسیٰ کی اتباع کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں عیسائیوں کے 72 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے ماں سوا ایک فرقے کے۔ وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ عیسائیوں کا، جو شمعون وسیع عیسیٰ کی اتباع کرے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ہاں جی ایسا اٹھاؤ بھی ہے، اٹھوڑے اللہ آؤ نا جی دواری ڈیوٹی ہے۔ میسج دینے کے لیے میں نے کہا بدن میں سستی نہ آ جائے، آپ کو میسج میں اپنی قوت سے پورا دے دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کو۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے ماں سوا ایک فرقے کے جو جنتی ہوگا۔ وہ کون سا ہوگا؟ جو وسیع محمد کی اتباع کرے گا۔ توجہ ہے؟ ثم ضرب یدہ علی صدرہ، پھر امام نے اپنا ہاتھ سینے پہ پھیرا، وَقَالَ 13 من 73 فرقة كلهم تنت الحب ومودة فرقة منها ناجية 12 في النار۔ سینے پہ ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ ان 73 فرقوں میں سے 13 میرے شیعہ ہوں گے۔ یہ سن لو، 73 میں سے 13 میرے شیعہ ہوں گے، سب مجھ سے محبت کریں گے، سب مجھ سے محبت کریں گے۔ ان 13 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 12 شیعہ جہنم میں جائیں گے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی؟ اگر آپ پسند کریں گے جتنا اجتماع ہے تو آج وہ ایک فرقہ بنتا ہے عقیدے سے، وہ جو ایک عقیدہ جو مولا امیر المومنین کے پیچھے جب آواز ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ سب آدمی اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھو گے تو 13 لائنیں لگی ہوں گی امیر المومنین کی۔ مولا فرماتے ہیں ایک کو قبول کروں گا، 12 کو رد کر دوں گا۔ اگر وہ ایک جو فرقہ معاشر میں علی والا ہوگا، آج اس اجتماع میں امام زمان علیہ السلام کے بابے کی جو ہے نا اس صفحے احزاب میں اس اجتماع میں اگر میں کلام معصوم سے آپ تک پہنچا دوں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ بھائی توجہ جی ہے؟ چہرے نہیں نظر آ رہے اگر جی ہے تو میں پیش کروں۔ حیدری اور ناجو بلاغہ میں امیر مومنین فرماتے ہیں حالکہ فیہ اسنان، مجھ میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں ناجو بلاغہ میں 2 قسم کے لوگ مجھ علی میں ہلاک ہوں گے، محبن غالن و عدوون قالن، جو میری محبت سے اپنی طرف سے مجھ پہ عقیدہ بنائیں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سن لو مولا کا کلام پڑھ رہا ہوں، یعنی محبت میری ہوگی لیکن عقیدہ اپنی طرف سے ہوگا، وہ بھی ہلاک ہوں گے، اور جو دشمنی میں میرے فضائل کو گھٹائیں گے تو وہ جو ایک عقیدہ علی والا ایک عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس سے اوپر جاؤ گے محبت میں تب بھی غرق ہوگے۔ عقیدہ وہ ہے جس کی قرآن تصدیق کرے اور معصوم شرع کرے، وہ عقیدہ نہیں ہے جو میرے جیسا مولوی دے۔ ہم نے مولوی سے عقیدہ نہیں لینا، ہم نے مولا سے لینا ہے۔ توجہ ہے؟ ہم نے مولوی سے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے صحیفۃ الابرار، اس کے جلد 1 ہے صفحہ 50، اصول الکافی اس کا باب 168 ہے، تفسیر صافی
یہ جلد 3 ہے، صفحہ 246 ہے۔ صحیفۃ الابرار یہ کتاب موجود ہے۔ الدر سمین اس کا صفحہ 62 ہے۔ یہ 4 کتابیں جب بھی کوئی آدمی چاہے مجھے ایمو واٹس ایپ پہ میرے پہ رابطہ کرے، اگر کہے کہ مجھے اس کی فوٹو سیٹ چاہیے، میں واٹس ایپ پہ ان 4 کی فوٹو بھیج دوں گا۔ تو جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اگر اپنے پسند کے مولوی سے ترجمہ کرا لینا، اگر وہ کہے ترجمہ غلط ہے تو پھر میرا اس سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرا دینا، میں اسے پوچھوں گا کہ میرا کہاں سے غلط ہے۔ بھائی کچھ وہ چہرے مجھے گھبرائے نظر آ رہے ہیں۔ بابا اور کیا اس وقت جس وقت فرقوں کی ہے نا فیکٹریاں لگ گئی ہیں، فرقوں کی فیکٹریاں لگ گئی ہیں، آج تجھے علی والا فرقہ نظر آ جائے اس سے زیادہ تو کیا چاہتا ہے؟ لیکن یہ 20 ممبر پہ کھیلنے والے ہیں، یہ عقیدے نہیں بیان کر سکتے۔ ہاں یہ بھی آپ سوچیں نا، یہ چھکے مارنے والے، یہ چھکوں سے عقیدہ نہیں ظاہر ہوتا، عقیدہ ظاہر ہوتا ہے یا قرآن سے یا حدیث سے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے تبرکن، محمد بن سنان۔ اب میں شروع کر رہا ہوں، صرف حدیث پڑھ کے اجازت لیں، اس کے آگے نہیں جانا۔ محمد بن سنان جو امام جواد علیہ السلام کا ثابت تھا، وہ کہ ان محمد بن سنان قال کنتو جالسا عند ابی عبداللہ الثانی الجواد التقی، میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا۔ فاجرت اختلاف شیعہ، اس زمانے میں جو شیعوں کے اختلاف تھے امام محمد تقی کے زمانے میں نے اس وقت بیان کیے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے۔ مولا نے جو اس کا جواب دیا وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج اگر یہ عقیدہ سننے کے بعد کسی مولوی سے پھر عقیدہ نہیں لینا۔ توجہ ہے؟ یہ عقیدہ سننے کے بعد جو مولا دے رہا ہے اور کسی ایسے آدمی سے بھی عقیدہ نہیں لینے جو آج کل یہ سر پھر رہے ہیں۔ تو عقیدہ یہ ہے جو معصوم نے فرمایا۔ امام فرماتے ہیں یا محمد، بسم اللہ جی، استاد میرے بھائی بھی ہیں، استاد بھائی بھی ہیں، مولا ان کے درجات بلند کریں۔ ہاں لو جی، لو ہاں جی، لو تجھے میں تکھریں۔ گزارش ہے کہ دادو ضلع دے وچ ایک کتے نے وارث زمانہ امام زمانہ کو گستاخ بلکہ گالی تک درہائے دے بہت خنزیر آدمی ہے، لہذا اندھو تے لعنت، اندھے جین دیا تے لعنت، بے شمار جڑے بے شمار نہیں بیٹھے کرے دے جنہ تے لعنت، اور حکومت دیا ایجنسیاں دے دوست آئے کھڑا این مجمع دی وساطت نال قبلہ صاحب دی موجودگی چی کہ میں گزارش پہ کریں نا، اگر ایسے حرام زادے کو گرفتار کر کے او کو قرار واقعی سزا نہ دیتی گئی تو وارث زمانہ دی ذات تو ساری اولاد قربان، بے شک بے شک بے شک، وط شیعہ اتھا نہ حسن روڈا تے حسن، اساں مملکت پاکستان دے ہمیشہ تو خیر خواہیں، اساں انتظامیہ دے، آرمی دے، اور دعا کریں دے جو نوجوان آزاداری دی حفاظت کریں دیں۔ لہذا اگر ایجو جیاں حرام زادیاں کو سزا نہ ملی تو وقت ایہا قوم اپنا حق گننا بھی جان دیئے، ایہا اجتماع ساڑے روڑنتے ہو سن، ساڑے چوکس ہو سن، اور جیڑا بھی امام زمانہ دا، کیونکہ سرکار دے فرمان مطابق پہلا محمد، درمیانی محمد، آخری محمد، پہلے محمد دا دشمن تاں بے شمارس، 12
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਨਤ। توجہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ تو بات ہو رہی تھی، توجہ ہے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے جتنے بھی ہیں نا مولا صاحب محمد ہیں، امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، میں ایک تھوڑی شرح کر دیتا ہوں کہ مولا آپ کے نانے نے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد ووسطنا محمد وکلنا محمد، آپ صاحب محمد ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد بھی کہتے ہیں، آپ میں سے کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، آپ جعفر ہیں، آپ کیسے سارے محمد ہیں؟ تو امام نے فرمایا قرآن مجید لے کر آؤ۔ جب وہ قرآن لے کر آئے تو امام نے فرمایا کھولو۔ جب اس نے کھولا پوچھا کون سی صورت آئی ہے؟ کہتے جی سورہ آل عمران آئی ہے۔ امام نے کہا بند کر دو۔ پھر پوچھا آپ کھولو کون سی صورت آئی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آئی ہے۔ کہا بند کر دو، بند کر دیا۔ کہا پھر کھولا اب کون سی آئی ہے؟ مولا سورہ یاسین آئی ہے۔ کہا بند کر دو۔ کہا پھر کھولو اب کون سی آئی ہے؟ سورہ دہر آئی ہے۔ اچھا مولا کہتے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن ہے۔ تو کہہ رہا ہے تھا سورہ آل عمران ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ یاسین ہے۔ وہ کہتا ہے مولا اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اکٹھی کر کے دیکھیں تو قرآن بنتا ہے، علیحدہ علیحدہ دیکھیں کوئی سورہ بقرہ ہے، کوئی سورہ آل عمران ہے، کوئی سورہ یاسین ہے۔ تو امام فرماتے تیری سمجھ میں نہیں آئی، اگر ہمیں یکجا دیکھو گے تو سارے محمد، اگر علیحدہ علیحدہ دیکھ کوئی محمد، کوئی علی، کوئی یا علی۔ تو حضور حیدری وہ کہتا ہے فاجرہ تو ایسا بس میری طرف دیکھیں، میرے معزز پیچھے مجھ سے بہتر بیٹھے ہیں، تو بس یہ حدیث ہی سناؤں گا، اس کے آگے نہیں جاؤں گا۔ بسم اللہ جی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب اس نے فاجرہ تو اختلاف شیعہ، میں نے شیعوں کے اختلاف بیان کیے، تو معصوم فرماتے ہیں یا محمد، اب معصوم کا کلام پڑھ رہا ہوں، یا محمد ان اللہ لم یزل فردن متفردن فی الوحدانیہ، اللہ اپنی وحدانیت میں ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ یہ معصوم سے پیش کر رہا ہوں، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ پہلا یہ عقیدہ معصوم نے ہمیں دیا۔ پھر اس کے بعد امام معصوم فرماتے ہیں کہ ثم خالق محمدن و علی و فاطمہ، کب خالقہ؟ قرآن مجید کے کاج پڑھتا ہوں، وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ۔ اس ہماری دنیا کے 50,000 سال گزرے تو معاشر کا وہ عالم ملکوت کا ایک دن گزرتا ہے، عالم ملکوت کا ہمارے 50,000 سال تو عالم ملکوت کا ایک دن۔ اور چھٹے ماہ پانچویں ماہ فرماتا ہے ان جدت فاطمہ التی تدور بہل قرون الاولا، ہمارے 50,000 سال عالم ملکوت کا ایک دن۔ عالم ملکوت کی پہلی صدیاں میری دادی زہرا کے نور سے حرکت کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بنایا فباکسو الف دہرن، اس وہاں پہ عالم ملکوت میں 1000 زمانہ اپنے سامنے رکھا، یا یہ تھے یا وہ تھا۔ یہ معصوم عقیدہ دے رہے ہیں، یا یہ تھے یا وہ تھا۔ معصوم فرمایا کُنَّ نُسَبِّحُ اللَّهَ وَنُقَدِّسُهُ، ہم اس کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے جبکہ تسبیح و تقدیس کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ خلق ہو گئے۔ ثم خالق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے کائنات بنائی، عرش بنایا، لو بنائی، قلم بنائی، کرسی بنائی، آسمان، زمین،
جنت، دوزخ، یہ بنتے رہے ہیں ملائکہ۔ یہ جب اللہ بنا رہا تھا تو امام محمد تقی فرماتے ہیں فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، تو ان 14 کو اللہ نے گواہ بنایا یہ میں کائنات بنا رہا ہوں۔ یہ عقیدہ توجہ ہے، 14 کو گواہ بنایا، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، 14 کو گواہ بنایا۔ آگے سنیں وَأَجْرَ عَلَيْهَا طَاعَتَهُمْ، اس پوری کائنات پہ اللہ نے 14 کی اطاعت کو جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ فرشتے جو ہیں یہ امور میں کوشاں ہیں۔ کوئی فرشتہ ہے اسے بارش کی ولایت ملی، کوئی فرشتہ اسے بادلوں کی ولایت ملی، کوئی فرشتہ اسے ہوا کی ولایت ملی، کوئی فرشتہ اس کو موت کی ہوا ولایت ملی، کوئی فرشتہ اس کو حیات کی۔ یہ جتنے بھی ملک الہوا، ملک السحاب، ملک المطر، ملک الموت، ملک، یہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا، یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، تو نہج البلاغہ میں یہ امور چلا رہے ہیں کائنات کے، کائنات پہ کام چاہے۔ تو نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں ان الائمۃ قوام اللہ علی خلقی، یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے اس پورے نظام کے 14 ناظم اعلیٰ ہیں۔ توجہ ہے، بس صرف حدیث ترجمہ ختم، آگے نہیں جاتے۔ علی ولی اللہ، اللہم ابھی یہ اپنے نعرہ ولایت لگایا علی ولی اللہ، لگایا ہے نا؟ آج سے 5 سال پہلے تھا، ایمانداری سے بتانا، یہ سیدہ زینب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں آسٹریلیا تک اس کو پہنچایا۔ اب ہر مجلس کی زینت ہے نعرہ ولایت، اس کی قدر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علی ولی اللہ کہنے کی قدر کیا ہے؟ پیغمبر فرماتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تفتحت لہو ابواب السماء، تو اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من تلا بے محمد رسول اللہ، جب آپ محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں تحلل وجہ الحق سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا محمد رسول اللہ کہنے سے اس کا چہرہ مسکراتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتا ہے کہ من تلا بعلی ولی اللہ، جب آپ علی ولی اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں غفر اللہ ذنوبا ولو کانا بعدد قطر البطر، اگر تیرے بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو نبی فرماتے ہیں تو جب کہے گا نا علی ولی اللہ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توجہ ہے، نعرہ حیدری، اس کی قدر سن لیں۔ یا علی کہا نا آپ نے، تو آپ نے کہا یا علی، اس کی قدر سن لیں۔ چھٹے امام، زمانے کے امام، معصوم امام، حجت امام، وہ فرما رہے ہیں کہ من قالا یا علی مرتن واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، توجہ فرمائے، توجہ بعد میں نعرہ، بعد میں نعرہ، پہلے سن لے۔ جب من قالا یا علی مرتن واحدہ، چھٹے امام فرماتے ہیں جب آدمی کوئی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی فثوابہ کا ثواب ہے، تجھے پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختمہ، میں صادق امام، زمانے کی حجت امام، امام معصوم، اگر 16,000 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، اس ثواب کو اکٹھا کر لو۔ میرے دادے کا موالی جب ایک مرتبہ کہے گا یا علی، میرے صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔
توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ علی 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 تھوڑا پانی لے آتے حیدری کتنا ثواب ہے ایک مرتبہ یا علی کہنے کا؟ بولو بولے سائیڈ والے 16,000 مرتبہ کس کا پڑھو؟ قاری کا، مفتی کا، صادق امام کا اور تھوڑا سا ثواب لیتے ہیں اور جتنا ثواب ہوگا غلام حیدر کلو اہل المقام ہے کہ روح کو بھی پہنچا اور ہم سب کے مرحومین کو یہ ثواب پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ نام لینے سے، ایک مرتبہ یا علی کہنے سے، صادق کا امام کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن۔ توجہ ہے؟ اول و آخر علی، توجہ فرمانا، آپ تھوڑا صرف ثواب لیتے ہیں۔ اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول و آخر علی، آیات اللہ العظمى علی، آیات اللہ الکبریٰ علی، آیات المخزونۃ علی، آمنۃ ذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، ازد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی۔ توجہ ہے ایک مرتبہ کہنے سے۔ باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حطت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، اللہ کی وحی کا ترجمان علی۔ ثمرۃ آیت المبہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی، ثقل المصطفیٰ علی، جاہد المنافقین علی، جاہد الکافرین علی، جاہد المشرکین علی، جاہد المکسرین علی، حیدر و صفدر علی، حسن اللہ علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، حامل و لواء الحمد علی، حاکم و یوم الدین علی۔ تو حضور بس آگے آیت پڑھتا ہوں، چھوڑتا ہوں اس کو کیونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے۔ توجہ ہے؟ بس حدیث پڑھ کے چھوڑ دوں گا، اس کا آگے نہیں جاؤں گا۔ ویسے میں نے 100 گھنٹہ سڈنی آسٹریلیا میں ولایت علی پہ پڑھا ہے، جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی علی پہ بحث کرتا ہے۔ تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر علی بحث میں آنا والا ہو تو علی ہی نہ ہوتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ما یرانی فی الحقیقہ، علی میری حقیقت کوئی نہیں جاتا الا انت، تو میری حقیقت جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولا نظیر علی، میرا کوئی نظیر نہیں الا انت، تو میرے نظیر ہے۔ ولا مثلوں کا، تیرا مثل کوئی نہیں ہے الا انا، میں محمد تیری مثل ہوں۔ توجہ ہے؟ علی سے کہاں کہاں بھاگے گا؟ علل الشرائع سے حدیث پڑھ رہا ہوں، علل الشرائع سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ ان حلقۃ باب الجنت من یاقوتۃ حمراء علی صفاء الذهب، جنت کے دروازے پہ ایک سونے کی پلیٹ ہوگی، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہوگا۔ فائزہ دقت الحلقۃ اللہ صفیت، جب وہ کنڈا جو ہے، وہ جو کنڈا جو ہے جب وہ سونے کی پلیٹ پہ لگے گا تو زنت، اس میں سے ایک آواز نکلے گی۔ آواز کیا نہیں؟ قالت یا علی یا علی یا علی۔ بابا جنت کی گھنٹیاں بھی علی کے نام کی بجتی ہیں۔ توجہ ہے؟ کہاں کا علی سے بھاگے گا؟
ہر جگہ علی موجود ہے. توجہ ہے؟ ہاں حدیث پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں. پھر معصوم فرماتے ہیں فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، 14 کو گواہ بنایا. اس لیے التے جانتے ہیں کہ آسمان بغیر عمود کے کیسے ہے، زمین پانی پہ کیسے ہے. وَجَعَلَ فِيهِمْ مَا شَاءَ، جو چاہتا تھا ان میں رکھ دیا. بھئی اگر وقت کی کمی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں وقت کی، کیونکہ میں بھائی کا پروگرام جو چل رہا ہے اس کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر یہ حدیث یہ پڑھنے والے بھی سن لیں تو ان کی بھی تو عقیدے کی تائید ہے نا. توجہ، یہ آدمی وہ نہیں بیان کر سکتا جو کہے کہ مجھے 80,000 دو تب میں جو ہے نا وہ عقیدے نہیں بیان کر سکتا. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جب ایک آدمی کو کہو جی کیا ہو ایک مجلس پڑھ، مجلس تم نے کیا پڑھ دیا؟ علی کی ولایت پڑھ دیا ہے نا اور حسین کی مظلومیت. اچھا جی تو کتنے دو گے؟ جی مجھے 80,000 دیں. نہیں جی میں تو آپ کو 60 دیتا ہوں. نہیں میں علی کو ولی نہیں کہتا ممبر پہ آ کے. وہ کدھر پڑھیں گے؟ وہ کون ہے پڑھنے والے؟ توجہ فرمائیں. آگے جملہ وَأَجْرَ عَلَيْهَا طَاعَتَهُمْ، ان تمام کائنات پہ اللہ نے ان کی اطاعت کو جاری کر دیا. وَجَعَلَ فِيهِمْ مَا شَاءَ، جو چاہتا اس میں رکھ دیا. آگے جملہ منی ربوے سے ایک عقیدہ نکلا ہے، منی ربوے سے، کہ محمد اور آل محمد نہ استقلالی طور پہ نہ غیر استقلالی طور پہ، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ. یہ منی ربوے کی بات ہو رہی ہے. وہاں سے کہیں ڈھونڈا وہ منی ربوہ کون سا ہے. منی مارکیٹ بھی ہوتی ہے نا، ایک منی ربوہ بھی ہے. وہاں سے یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. لو یہ میرے پاس 4 کتابوں کا حوالہ، اس کے تو معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم فرما رہے ہیں ان اللہ فوض الیہم امور الاشیاء، اس پوری کائنات کے جتنے بھی امور تھے اللہ نے 14 کے سپرد کر دیے. کیوں؟ لِأَنَّهُ الْوُلَاتُ، یہ اس کے ولی ہیں. فَلَهُمُ الْأَمْرُ وَالْوِلَایَةُ وَالْہِدَایَةُ، انہی 14 کے لیے امر ہے، انہی کے لیے ولایہ ہے، انہی کے لیے ہدایہ ہے. فَهُمْ أَوَّابُ اللَّهِ، یہ اللہ کے 14 چیپٹر ہیں، 14 باب ہیں جن سے تو نے گزرنا ہے. 14 نور ہیں اللہ کے، یکجا کریں تو سب محمد ہیں. توجہ ہے. وہم حجاب اللہ، یہ اللہ کا حجاب ہیں. وَنَوَابَهُ، اللہ کے نواب ہیں، اللہ کے نائب ہیں. يُحَلِّلُونَ مَا شَاءُ، جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں. توجہ یہ ولایت پڑھ رہا ہوں. یحرمون ما شاء، جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں. ولا یفعلون الا ما شاء اللہ، لیکن یہ نہیں چاہتے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. معصوم سے شرح پیش کرتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں ان الائمہ، ان الامام مورد لارادت اللہ، امام اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہے. گھاٹ کو آپ بہتر سمجھتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں. وَوِکْرُ لِمَشِیَّتِ اللہ، اللہ کی مشیت کی ہے نا امام گھونسلہ ہے. کیا مطلب امام کہہ رہا ہے کہ ہم مشیت کے گھونسلے ہیں. جب جو ہے نا پرندہ مادہ جب انڈے پہ آتا ہے وہ مادہ اور نر پہلے تو گھونسلہ بناتے ہیں، پھر اس میں مادہ انڈا دیتی ہے، اس کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے. انڈے سے بچہ نکلتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے. بچہ پھلتا پھلتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے. اگر گھونسلے سے گر جائے یہ کوا پکڑ لے گا، بلی پکڑ لے گی، چیل پکڑ لے گی. جب تک گھونسلے میں رہے گا محفوظ رہے گا نا، جب اڑنے کے قابل ہوگا ماں لے کر اس کو لے کر اڑ جائے گی. یہی تو امام فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں. مشیت اللہ کی ہے، پالنے والے ہم 14 ہیں. توجہ ہے، مشیت اللہ کی ہے، پالنے والے ہم 14 ہیں. اور بس ایک اور رکھا دیا آگے. معصوم فرماتے ہیں فوسلا نور من نور ربنا کا شعاع شمس میرا شمس، ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے ہے جیسے سورج کی کرنیں ہیں. یہ کرنیں آپ تک آئی ہیں نا سورج کی، یہ کرنیں سورج ہیں؟ نہیں. بولو بولو سارے، یہ کرنیں سورج
لیکن یہ پوری کائنات کا جو نظام کرنوں سے چل رہا ہے، مولا علی فرماتے ہیں سورج میں کی جو ہے اتنی گرمی ہے کہ اگر وہ پلٹا بدلے یہ 7 سمندر خشک ہو جائیں. یہ کرنیں پہنچ رہی ہیں نا، کرنیں جو ہیں یہی نظام چل رہا ہے. اگر 6 مہینے بادلوں پہ سورج نظر نہ آئے، کرنیں نہ پہنچے، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے. یہ سب کام کرنوں سے ہو رہا ہے نا، سورج کا اثر ہے نا. یہی تو معصوم فرما رہے ہیں فوصلہ نورنا من نور ربنا کشوا شمس من الشمس. ہم 14 اللہ سے ایسے ہیں جیسے سورج اس کی کرنیں ہیں. اب کرنیں نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں، نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں، نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں. ہم 14 نہ اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں. آگے معصوم فرماتے ہیں عباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامر یعملون. جو عباد المکرمون ہیں نہ وہ اللہ سے قول میں سبقت کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں. امر کے اللہ اور ان کے درمیان امر کا رابطہ ہے، اور کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. ڈائریکٹ ہارٹ لائن پہ ایک دوسرے میں اللہ کا امر ان پہ نازل ہے. اٹھتے ہیں تو اللہ کے امر سے، بیٹھتے ہیں تو اللہ کے امر سے، بازاروں میں چلتے ہیں اللہ کے امر سے، زہر کا پیالہ پیتے ہیں اللہ کے امر سے، تلوار کی دھار کے نیچے اللہ کے امر سے. پھر امام فرماتا ہے یا محمد ھذہ الدیانہ، یہ دین ہے، یہ دین ہے. فمن تقدمہا غرق فی بحر الافراط. کہ جو اس سے آگے بڑھا، آگے کیا ہے؟ آگے تو توحید ہے. یہ صرف معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. میں نے مین ہیڈ پہ بتا دیا، صرف اللہ نہیں ہے. اب چونکہ وقت نہیں میں اس کو شرح کر لے کے بس یہ حدیثی میں پڑھتا ہوں. یہ صرف اللہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ ہاں اللہ بھی مان لیتے اگر سجدہ نہ کرتے، وہ بھی ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں تھا. کیا مشکل تھا؟ سب کچھ جو مان لیا کہ اللہ کی تمام صفات، اللہ کے تمام اسماء الہیہ کے یہ بظہر ہیں. صرف تو اس کی ہے، ظاہر ان سے ہوتی ہے. کہ جو اس سے آگے بڑھا غرق فی بحر الافراط ہے، افراط کے سمندر میں پھنس کر ہلاک ہو جائے گا. ومن ناقصم عن هذه المراتب التي رتبهم الله فيها، جو اس مرتبے سے آل محمد کو گھٹائے گا. ادھر بھی آؤ نا. جو آدمی گھٹائے گا زہکا فی بر تفریط، وہ تفریط کی دل میں پھنس کے وہ ہلاک ہو جائے گا. وَلَمْ يُوَفَّ آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ، اس نے آل محمد کو ان کا حق ادا نہیں کیا. فِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. پھر فرماتا یا محمد خُذْھَا، یہ پکڑو دین، اس کے علاوہ جو بھی دین بنائے گا. یہ سن لو، ابھی یہاں پہ پیغام آپ تک پہنچ گیا. کسی کے کہنے پہ دین نہیں بنانا. یہ امام تقی جو ہے وہ یہ 4 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. میں نے شعر و شاعری نہیں کی ہے، میں نے کوئی خطابت کے جملے نہیں کی ہیں. کلام معصوم پہ یہ دین ہے. توجہ ہے؟ یہ دین ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، توجہ فرمائیں. ولایت کے جملے استعید میں ایک آیت پڑھتا ہوں. قرآن مجید میں آیت ہے صبغۃ اللہ. صبغہ کہتے ہیں خضاب کو، رنگ کو، کلر کو. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ نہیں. اللہ کا خضاب، اللہ نہیں. اللہ کا کلر. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے؟ اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے؟ اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے؟ تفسیر برہان اور تفسیر عیاشی سے اگر اس کا لینا ہے حوالہ تو واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ وَمَا هِيَ الصِّبْغَةُ، یہ صبغہ کیا ہے؟ یہ نا صبغہ کیا ہے؟ تو معفور ہوتا ہے الصبغۃ ہی معرفت علی بالولایہ، علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے.
علی کی ولایت اللہ کا رنگ ہے، اللہ نہیں یہ ہے، اللہ کا رنگ ہے. کیوں؟ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وہ ولایت اللہ ولایت علی اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. اللہ تی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. تو بس حضور سب بڑے لوگ دکھوں، اصل میں یہ کچھی لفظی دکھ کا گھر ہے. ایک سوال کروں آپ سب پہ، اور آج کی مناسبت سے 3 محمل بھی نکلنے. مدینے سے جب مولا امام حسین چلے نکلے، کتنے اونٹوں پہ حسینی مال تھا؟ ذرا دل پہ سوچیں. تو حسینی نہیں ہے؟ تو اگر حسین کے مال کا درد نہیں لے گا تو کتنے اونٹوں پہ تھا؟ 53 اونٹ تھے نا، 53 اونٹ تھے نا، 53 اونٹ تھے نا. سارا چھوڑ رہا ہوں پوچھے، بس آپ کو ایک جملہ صرف مصائب کا تاکہ میری نوکری پوری ہو جائے. کربلا پہنچے تک 53 ہی تھے. 53 ہی اونٹ تھے. اب میں سوال کروں میں کہ جب شام سے یہ کافرہ آیا، اور بولو پیچھے والو عزادارو، امام حسین کا مال کتنے اونٹوں پہ تھا؟ یہ جو ابھی برآمد ہونے ہیں اس کی نسبت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کتنے اونٹوں پہ تھا؟ بولو نا، سارے اشارہ کرو. 3 اونٹ. سید ہوں، سوال کر لوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے مولا کا 50 اونٹوں کا بال کدھر گیا ہے؟ رونے کے لیے تو یہی کافی ہے. ایک ایک اونٹ کو ڈھونڈو. مال کیا تھا؟ بچے تھے، پردے تھے، مستورات تھی. بتاؤں مال کہاں گیا؟ تو حسینی بیٹھا ہے، حسین کا مال پیش کر رہا ہوں. اگر حسین کے مال کا درد نہیں محسوس کرے تو کیسا حسینی ہے؟ 10ویں کی سہ پیر ایک کمینہ اس دروازے پہ کھڑا جہاں آیت تطہیر کی تلاوت سلطان الانبیاء کرتا تھا. آواز دیتا ہے علی کی شہزادی، میں تو شہزادی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شمر کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو کچھ جس کے پاس مال ہے کنات سے باہر پھینک دو، نہیں تو میں اندر آ جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. اور سیدو اس سے بڑی ہماری کیا میں اندر ہو جاؤں گا. شہزادی نے بلایا، کہا یہ دشمن بڑا کمینہ ہے، جو کچھ جس کے پاس ہے کنات سے باہر پھینک دو. مستورات نے تبرکات کے صندوق کھولنے شروع کیے. جو جو مال ملتا تھا کنات سے باہر پھینکا جا رہا ہے، جو جو ملتا تھا باہر پھینکا جا رہا ہے. ایک مستور ہے جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی بوسہ دیتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے. شہزادی کہتی ہے بہن رباب، دشمن بڑا کمینہ ہے، اسے باہر پھینک دو. جب شہزادی نے وہ جو ہے گٹھڑی باہر پھینکی، جب کھولی تو دشمن رو رہا تھا. ہائے 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 ہائے. جب کھولی، ہائے کر دو، رونا نہیں آتا، ہائے کر دو. امام زمانہ کے بابے کی پھوڑی ہے. چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے. جب یہ پھوڑی ختم ہوگی ہر غیر سید کا شکریہ ادا کرے گا. میں تیرا ممنون ہوں، میں تیرا ممنون ہوں، فلاں تیرا ممنون ہوں. ہائے ہائے ہائے. کچھ مال، آگے جملہ پڑھتا ہوں، کچھ مال. یہ تو سہپار کو کچھ مال شام غریباں. ہائے ہائے. جس ماں کا بیٹا صغیر فوت ہو یا بڑا فوت ہو، آخر زخم جو ہے نا مل جاتے ہیں. لیکن جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے نا، وہ قبر تک زخم نہیں ملتا. یہ تو مائیں بہنیں سمجھتی ہیں نا، آپ کو کیا پتا ہے نا.
علی کی شہزادی ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی ہے، دائیں بائیں مستورات بیٹھی ہیں، بی بی کہتی ہے اپنے اپنے بچوں کی گنتی کرو، کوئی کہتی ہے میرا ایک بچہ کوئی نہیں، کوئی کہتی ہے میرے 2 بچے کوئی نہیں، سید رباب کہتی ہے میری سکینہ کوئی نہیں، سیدہ رقیہ کہتی ہے 2 تو بابے کے ساتھ چلے گئے، 2 کربلا کی بھیڑ میں۔ اب علی کی شہزادی بھائی کا مال ڈھونڈنے کے لیے اٹھی، 7 بہنیں ہیں، جب مال ملتا نا تو نبض پہ ہاتھ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کچھ مال اس طرح ختم ہو گیا، بس کچھ مال جو بچ گیا باقی 11 محرم کی سہ پیر کو سید چلے کربلا سے کوفہ پہنچے 20 محرم کی صبح کو، فاصلہ ہے 80 کلومیٹر سیدھا سیدھا، لیکن آل محمد کو سیدھا نہیں لے جایا گیا، جہاں مزاحمت کا خطرہ ہوتا تھا دور سے گزرتے تھے۔ ایک رات ہے، سفر جہاز کا نہیں ہے، سفر بس کا نہیں ہے، سفر معاملوں کا ہے، اور معامل بھی بے پلانہ ہے۔ مستوروں کا عالم یہ ہے، رونا ہے میری طرف دے، یہی عالم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کچھی والوں اور لئیے والوں، ایک مستور کا یہ عالم ہو وہ بچے کو کیسے پکڑے گی؟ ہائے 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 ہائے۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے، اگر یہ عالم ہو وہ اونٹ پہ کیسے بیٹھے گی جو اتنا بڑا سفر ایک رات میں ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ مستورات اونٹوں پہ بندھی ہوئی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا، ماؤں نے نہیں پکڑا ہوا تھا۔ بچہ کتنی دیر پکڑ سکتا ہے؟ جب ہاتھ ڈھیلا ہوتا کہتا اماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہے، کہتی اللہ کے حوالے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے حسین کا مال۔ ہائے ہائے ہائے، گھوڑوں کے سمے جب یہ سارا قافلہ چلا گیا، سارا قافلہ چلا گیا، پیچھے ایک شاہ برکے والی مستور ایک قضیے کے پاس بیٹھی ہے، ایک شخص گزرا، اس کا جو بندہ خدا تیری جنت کی ضمانت دیتی ہوں، میرا قضیہ ہو گیا، قبر تیار کر دے۔ وہ کہتا ہے جنت کی ضمانت یا نبی کی بیٹی دے یا علی کی بیٹی دے، تو کون ہے دینے والی؟ کہا میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اس نے وہ قبر تیار کی، جب دفن کر چکا تھوڑی دور آگے بیٹھی، کہتی ہے وہ بندہ خدا میرا ایک اور قضیہ ہو گیا ہے۔ اس نے دوسری قبر کھو دی، اس میں جب دفن کیا، جب دفن کر چکا تھوڑی دور آگے بیٹھی، میرا ایک اور قضیہ ہو گیا ہے۔ اس نے اس کو بھی دفن کیا، پھر آگے بیٹھی ہوئی تھی، پھر کہتی ہے میرا اور قضیہ ہو گیا۔ اب جب دفن کرنے لگا وہ کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ میں خود دفن کروں گی، تو کہتی ہے پہلے تے مجھے حکم کیا، کہا جو پہلے دفن کیے وہ بچے تھے، یہ میری بچی ہے۔